اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم. دوستو، سورۃ البقرہ چل رہا ہے. آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور انہوں نے کہا یہودیت اختیار کر لو یا عیسائیت راہ راست پالو گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ یکسو ہونے والے ابراہیم کی ملت اختیار کر وہی راہ راست ہے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. دوستو، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ مسلمان ہونے کے بجائے دوسروں کو یہودیت اور نصرانیت کی دعوت دیا کرتے تھے. یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں، ہمارا دین اختیار کر لو، تم راہ راست پر ہو جاؤ گے. اور عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری عیسائیت اختیار کر لو، تم لوگ راہ راست پر آ جاؤ گے. لیکن اللہ تبارک و تعالی رد فرما رہے ہیں کہ نہیں، تم لوگوں کا دین جو ہے وہ باطل دین ہے. تمہارے دین کا کوئی دلیل نہیں ہے، تمہارے دین کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تمہارے دین کا کوئی اصل نہیں ہے. تمہارا دین بگڑ چکا ہے. اور قرآن پاک خود کہتا ہے کہ ہدایت کا راستہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. دین تو وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام ادیان باطلہ کو چھوڑ کر صرف اور صرف دین اسلام کو اختیار کر لیا. اور یہی دین اسلام جو ہے، اسی میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبعوث ہوئے. تو اب بتاؤ کہ اصل دین کون سا ہے، برحق دین کون سا ہے؟ تم جس دین کی دعویٰ کرتے ہو اس دین کا تو کوئی اصل نہیں ہے. نہ وہ ابراہیم کا دین تھا، نہ تمہارے آبا اور اجداد کا دین تھا. اصل دین تو وہی ہے جو تمام انبیاء لے کر آئے ہیں، وہ ہے دین اسلام. اور تم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے، ان کے دین پر ہے، ان کے مذہب پر ہے. تم لوگ تو یہ بات بھی جھوٹ بول رہے ہو. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، نبی تھے. تم لوگ تو مشرک ہو. اور تم لوگ جو ہو نا مشرک ہو، وہ تو ایک اللہ کا پرستار تھا، وہ تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا. اور تم لوگ کیا کرتے ہو، خود اپنے آپ سے سوچ لو. تو لہٰذا تم لوگ جو کہہ رہے ہو یہودیت اور نصرانیت کی طرف دعوت کرنے کا، لہٰذا یہ باطل دعویٰ ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے. تم لوگ من گڑت دین بنا رہے ہو اور اسی پر تم لوگ تلے ہوئے ہو اور تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو. حالانکہ وہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ حق سمجھ چکے ہیں اور الحمدللہ اسی حق پر ہی رہیں گے. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم. کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے کتاب پر جو ہمارے طرف اتاری گئی اور ان وحیوں پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے نبیوں پر، یعنی انبیاء بنی اسرائیل پر. لا نفرق بین احد منہم، پہلے کا کچھ ترجمہ رہ گیا ہے. اتاری گئی اور ان کتابوں پر جو موسیٰ اور عیسیٰ دیے گئے اور ان کتابوں پر جو دیگر انبیاء کے پروردگار کی طرف سے دیے گئے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے. اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے احکام کے پابند ہیں.
دوستو یہاں پر یہ نقطہ ہے، ملت ابراہیم پر ایمان لانے کے لیے تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں برگزیدہ بنایا۔ دنیا میں جتنے باطل ادیان ہے، جتنے باطل مذاہب ہے، جیسے یہودی اور نصرانی، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برگزیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب مانتے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ماننے سے یا ان کی نبوت کو ماننے سے تم لوگ کامل مومن نہیں بن سکتے، تم لوگ مومن ہی نہیں بن سکتے ہو، کامل کا کیا بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تمہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پاک پیغمبر علیہ السلام تک جتنے انبیاء گزرے ہیں، ہر ایک کے دین پر ایمان لانا ہوگا، ہر ایک کی نبوت پر ایمان لانا ہوگا، ہر ایک کے دین کو آسمانی دین سمجھنا ہوگا، اس پر ایمان لانا ہوگا۔ لیکن عمل صرف اس پر ہوگا جو کہ ناسخ ہے، جو کہ آخری دین ہے، جو منسوخ ہو چکے ہیں۔ جیسے پاک پیغمبر علیہ السلام کا دین آ گیا تو یہ ناسخ ہے، ماقبل جو ادیان تھی ان سب کو منسوخ کر دیا، تو منسوخ دینوں کو تو ہم مانیں گے لیکن ان پر ہم عمل نہیں کریں گے، صرف پاک پیغمبر علیہ السلام کے دین پر عمل کریں گے۔ اور یہی ہمیں قرآن نے سکھایا، یہی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین سکھاتا ہے۔ حضور علیہ السلام یہی دین لے کر آیا تھا۔ جیسے معاشرے میں دیکھا جائے، ہر ملک ہر صوبے پر ایک اسمبلی ہوتی ہے، اسمبلی میں ایک قانون بنا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ قانون ختم کر دیتے ہیں، اس کے بجائے دوسرا قانون لاگو کرتے ہیں۔ جو دوسرا قانون آ جاتا ہے تو لوگ اسی پر عمل کرتے ہیں، اگرچہ پہلا قانون بھی برحق تھا، پہلا قانون بھی اچھا ہے، لیکن جب رد ہو گیا اب اس کو چھوڑو۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا دین آ گیا، ماقبل جتنے ادیان تھے اور موجودہ دور میں جتنے ادیان ہیں، حضور کے دین کے علاوہ کسی دین کا اعتبار نہیں ہے، حضور کے دین کے علاوہ کوئی دین حق پر نہیں ہے، حضور کے دین کے علاوہ کوئی دین اصل نہیں ہے، حضور کا دین اصل ہے، حضور کے دین میں کامیابی ہے، حضور کے دین کو ماننا پڑے گا اور حضور کے دین پر زندگی گزارنی پڑے گی۔ اگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ اس طرح ایمان لائے جس طرح تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو یقیناً انہوں نے راہ راست پالی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ روگردانی کرے تو وہی لوگ ضد میں ہیں اور تم حق پر ہو۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس اب اللہ آپ کی طرف سے ان سے نمٹ لیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ کو صاف صاف کلم کلا دعوت ہے کہ ایمان لاؤ صحابہ کی طرح۔ اگر وہ ایمان نہیں لے کر آتے ہیں صحابہ کی طرح تو وہ تمہارے بھائی بھی نہیں ہیں۔ بھائی تو مومن کا بھائی ہوتا ہے، لیکن یہ یہود اور نصارہ، یہ مشرکین، یہ بت پرست، یہ تمہارے بھائی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ تمہارے بھائی اس وقت ہوں گے جب ان کو دعوت دیا گیا اور یہ لوگ دین اسلام قبول کرتے، تب یہ تمہارے بھائی بن جاتے، لیکن جب ان کو دعوت دی گئی تو انہوں نے دعوت کو ٹھکرا دیا، یہ تمہارے بھائی نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب بھائی نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ جب یہ تمہارے دشمن ہیں تو ان کے دشمنی سے تم لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے۔ میں نے تم لوگوں کو ایمان دیا ہے، میں تم لوگوں کا حفاظت کروں گا ان کے شرور اور آفات سے، اور ان سے دشمنی تمہارے بجائے میں کروں گا۔ میں ان مشرکین اور ان یہود و نصارہ سے دشمنی میں کروں گا، تم لوگ خوف مت کھاؤ، تمہاری حفاظت میں کروں گا۔ یہ مشرکین، یہ یہود اور نصارہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو اور اسی دین پر رہو، اسی دین پر مر مٹنے کی دعائیں مانگتے رہو اور اسی دین کی حفاظت بھی کیا کرو ہو سکے۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہوتی ہے، ایمانی جذبہ دیا ہوتا ہے،
وہ اپنی شعار کی حفاظت کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے ان یہود اور نصارہ سے ڈرنا نہیں ہے، یہ تمہارے بھائی نہیں ہے، یہ تمہارے دشمن ہے، اور ان کی دشمنی سے تمہاری حفاظت میں کروں گا، یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں، ہر بات کو سننے والے ہیں، خواہ وہ کرتے ہو خواہ تم کرتے ہو، اور سب کچھ جاننے والا ہے، ہر عمل کو جانتا ہے، ہر نیت کو جانتا ہے۔ تو لہذا سب کچھ کرنے سے پہلے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے دنیا میں، جو کچھ بھی کرتے ہو، تو سب سے پہلے اس کام کے بارے میں سوچو، اس کام کے لیے جو نیت کرتے ہو اس نیت کے بارے میں سوچو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یہ کس نیت سے کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے دین پر رہنے کی توفیق دے اور حضور کے دین پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔